ڈکی بائی پہ الزام کیا تھا؟ ڈکی بائی پہ الزام یہ تھا کہ اس نے پروموشن کی ہے اور لوگوں کو مائل کیا ہے کہ آپ اس میں پیسے انویسٹ کریں. وہ جو کہ ایک انلیگل ایپ ہے جوئے کی طرف جو ترغیب ہے. ہماری کنٹری میں کسینو شسینو یا پھر اس طرح کے جوئے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اس کو پسند ہی نہیں کیا گیا جوئے کو, نہ کسی بھی بلکہ کسی بھی تہذیب میں نہیں پسند کیا جاتا. تو ان صاحب کو خوب رگڑا گیا, اور اس پہ جو لوگوں کو اعتراض یہ آیا کہ یہ صرف پوڈ کاسٹوں کی پوڈ کاسٹ کیے جانے لگے, اور کیا کہتے ہیں عجیب سی پبلسٹی ہوئی, عجیب سا غدر مچا رہا چینل بھی, اور ہم لوگ بھی ڈکی بائی کو ڈسکس کرتے رہے. جب ڈکی بائی ہر طرح کا تعاون بھی کر رہا تھا. اب اس کے بعد یوٹیوبر جو باقی ہیں, رجب بٹ ہے, اقرا کنول ہے, ارم محمود ہے, حسنین شاہ ہے, انس کو بلایا گیا. ان کے اوپر بھی یہی الزامات ہیں, اسی طرح کے الزامات ہیں. ان کو 9 ستمبر کو بلایا گیا تھا, میرا خیال ہے ان میں سے کوئی پیش نہیں ہوا. اب ان کو دوبارہ طلبی کے نوٹس بھیج دیے گئے. 15 ستمبر کو بلایا گیا ان کو, اور NCCIA حکام کا کہنا ہے کہ یوٹیوبرز کو 15 ستمبر کو بلایا گیا ہے, عدم حاضری پر کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا. یہ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر NCCIA لاہور شعیب ریاض صاحب نے نوٹس جاری کیے ہیں. میرا اس کے اوپر ایک تھوڑی سی بات ہے, جو لوگ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں نا, یہی بات ہم ان سے بھی کر رہے ہیں. ابھی کرکٹ میچ ہیں, بالکل ایشیا کپ, بالکل. تو یہ پاکستان اور یہ انڈیا کا میچ سمیت تمام میچز پہ ہمارے لاہور کے اندر ہی بکس ہیں. لوگ ٹیلی فون کے اوپر سب کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ان میچوں میں بھی ہمیں پتہ چلے گا. جو NCCIA ہے, اور یہ جو آرگنائزڈ بک ہیں, ان بکیز کے نام بھی بڑے مشہور ہیں, اور وہ لوگ اکثر جو ہے نا پارٹیز میں دائیں بائیں آپ ڈسکس کرتے ہیں. ان کے دوستیاں یاریاں بھی ہیں, اور پولیس میں بھی ان لوگوں کی دوستیاں یاریاں ہیں. تو وہ جو بکس ہیں, جو بک ان کو کہیں گے جوئے کی بک جو ہے, کرکٹ کی بک, یہ وہ, تو میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے, اچھا میں لوگوں کو بتانا, جو لوگ بڑا گلا کر رہے ہیں نا کہ یہ صرف پبلسٹی کے لیے یوٹیوبرز کے پیچھے پڑ گئے, حالانکہ اور بہت سارے آن لائن کرائم ہو رہے ہیں, جوئے چل رہے ہیں ابھی بھی. میں نے ابھی کل پرسوں موبائل کھولا تو سامنے سے آ گیا کہ آپ اسپن کھیلیں اور گیم کھیلیں, تھوڑے سے پیسے لگائیں اور پیسے جیتیں, اور ان کو کون روکے گا؟ اور سارے عام چل رہی ہیں, اور ان کے ایجنٹ ہیں مارکیٹ میں. اور مجھے واٹس ایپ پہ میسج آیا, مجھے خود میسج آیا, اس میں موجود ہے, میں جب کہ میں دکھا سکتا ہوں کہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اتنے پیسے بناؤ. تو ابھی یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے تو صرف آرٹسٹوں کو پکڑ رہے ہیں. یہ آرٹسٹ ہی ہیں, یہ جو اداکار جو ہے, یہ جو کون ہے یوٹیوبرز, ان کو پکڑا جا رہا ہے. لیکن میں اب یہ بات کروں گا, میرا خیال ہے کہ اس دفعہ کی یہ جو کرکٹ میچ جو آج اور یہ کل جو ہونے جا رہے ہیں, جب تک ہمارا شاید پروگرام یہ پبلش ہو تو کوئی ہو سکتا ہے کرکٹ میچ ہو گیا ہو یا ہونے والا ہو, تو میں آپ کو ہم یہیں پہ ڈسکس کریں گے کہ نا NCCIA نے بک پکڑ لی, 4-5 بڑی بکس پکڑ لی ہیں. میرا خیال ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ہے نا, آپ کی پریڈکشن تو ہمیشہ درست ہوتی ہے نا. نہیں وہ میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا, لوگ ایمی اداروں کو کام کرنے دیں بھائی, اداروں کو آپ تنقید نہ کیا کریں, کام کرنے دیں اداروں. بالکل ایسا ہی ہے سر. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں. موونگ فارورڈ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسپیس اب ڈرائیونگ ٹیسٹ میں بھی آ گئی ہے, اور کیا مجھے لگتا ہے AI ہماری جگہ تو نہیں لے گی فیوچر میں؟ یہ ایک انٹرسٹنگ خبر ہے بائی دی وے. انسان کی جگہ کبھی کوئی چیز نہیں لے سکتا, یہ ہم لوگوں کی عجیب خام خیالی ہے. لیکن AI نے بہت لوگوں کی نوکریاں چھین لی ہیں, اور اب یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ اس میں بھی آ گئی ہے. اچھا, اب اس میں ایک ایکسپیریمنٹ یہ کیا ہے انہوں نے, ابھی یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک خبر ہی ہے, اس سے پتہ چلا ہے AI بیس جو ہے نا ڈرائیونگ ٹیسٹ, کار ہے, ڈرائیونگ ٹیسٹ ایک کار ہے, اس میں کیمرے, کچھ سنسرز لگا دیے گئے ہیں, آلات لگا دیے گئے ہیں. جو پہلے ہوتا ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا تھا, بندہ بیٹھ کے گاڑی چلاتا تھا, تو وہ اس کو وہ کوئی پارک کرنا ہوتا تھا, پارک کرنے کا طریقہ, یا اس کو چھوٹی سی جگہ پہ ٹیسٹ لیا جاتا, تو پتہ چل جاتا ڈرائیور کو. اگر اس کو سب سے دیکھو ڈرائیونگ میں ویسے لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہے تو صرف گاڑی کو چھوٹی جگہ میں پارک کرنے کا طریقہ سیکھ لیں تو ڈرائیونگ سر ریورس نہیں ہوتی, مسئلہ یہ ہے. ہاں یہی بات. اب ریورس اب آگے کیمرے لگے ہوئے ہیں گاڑیوں کے اندر, آپ لوگ جو ہے نا وہ کیمرے کا استعمال کرتے ہیں,
کیمرے کا استعمال نہیں کرنا. اگر ٹیسٹنگ میں دینے جانا ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے تو کیمرے کو بھول جاؤ. کیمرہ آپ کی ہر گاڑی میں آج کل زیادہ تر لوگوں کے نہیں ہے تو لوگوں نے لگوایا ہوا ہے. اچھا جو پہلے سے بلٹن ہے جو کیمرہ پیچھے سے آیا وہ اس کی اینگلنگ بالکل ٹھیک ہے, بہتر ہے, اور جو بعد میں لگاتے اس کی اینگلنگ ٹھیک نہیں یعنی ہوتی. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سائڈ مررز کو دیکھنا چاہیے. یس, میں یہ کہہ رہا ہوں سائڈ مرر, بیک مرر, یہ تین ایسی چیزیں ہیں اگر آپ کو یہ استعمال آ جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے ریورس کرتے ہوئے گاڑی کو لیفٹ لے جانا ہے یا رائٹ لے جانا ہے تو آپ نے اسٹیئرنگ کس طرف لے کے جانا. یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ گاڑی کا رخ جو ہے لیفٹ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں نا, کہ آپ کی گاڑی, یہ مثال کے طور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اگر ریورس کرتے ہوئے گاڑی آپ کی یوں جائے تو آپ نے اسٹیئرنگ رائٹ سائڈ پہ گھمانا. بالکل ایسا ہی ہے 100%. اور آپ چاہتے گاڑی ادھر جائے تو لیفٹ سائڈ پہ گھمانا ہے, تو اس کو بیلنس کرنا ہے سائڈ مرر سے. اگر آپ نے یہ کر لیا تو اے آئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اب یہ بہرحال یہ خبر ہے ناظرین سے شیئر کر دیتے ہیں. کیا اس گاڑی کو اے آئی بیس جو ہے, جو یہ پنجاب میں پہلی بار ہو رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ڈرائیونگ کار ٹیسٹ کار تیار, کار ٹیسٹ نہیں ٹیسٹ کار ہے. اس کے بعد کار ٹیسٹ اس میں کیا ہوگا, اس میں ہوگا یہ, اس میں جناب جو ہے نا اسمارٹ کیمرے لگائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, جدید سینسر سے لیس کیا گیا ہے, اس کو لگائے گئے ہیں جو خود کار طریقے سے ڈرائیونگ ٹیسٹ لینے کی صلاحیت رکھتی ہے گاڑی. اس کے اندر جب بندہ بیٹھے گا نا, جو گاڑی کا جب گیئر اگر لگائے نا دوسرے یا تیسرا تین ریورس گیئر جو چوتھی دفعہ لگا دیا نا, چوتھی دفعہ اگر اس نے لگا دیا اس ٹیسٹ میں تو آٹومیٹک فیل کر دیا جائے گا, اور فوری طور پہ اس کا ڈیٹا بھی اپڈیٹ کر دیا جائے گا, کیونکہ آپ کو پتا ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں. اور اس میں بایو میٹرک بھی ہے ساتھ میں اندر, وہ بھی کٹ لگی ہوئی, جو بندہ بیٹھے گا ٹیسٹ دینے کے لیے وہ بایو میٹرک اپنی کرے گا تو آٹومیٹک اس کا تمام ریکارڈ آن ہو جائے گا. اب میں آپ کو یہاں پہ بات بتاؤں, یہ لاہور میں پہلی گاڑی تیار ہوئی ہے, ابھی لاہور سے اس کا آغاز کیا جائے گا. اب ہوگا کیا کہ نہ اگر لاہور میں یہ آ گئی اور اس کے مطابق جو ہلکا پھلکا 19-20 کا جو فرق ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوگا, تو وہ بھی ختم ہوگا. ڈرائیونگ لائسنس بننا زیادہ مشکل ہو جائے گا, آسان نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو سنسر ہے, سنسر نے تو ٹین ایک سیکنڈ سے پہلے کرنا ہے, حالانکہ سم ٹائم بعض چیزیں ہوتی ہیں. اب جیسے میرے ساتھ ڈرائیور ہے, میں ہوں, میں گاڑی کو یوں کر کے ریورس کر کے لگاتا ہوں, کم سے کم جگہ پہ بھی لگا لیتا ہوں. تو میں جب لگا رہا ہوں تو سنسر کی تو ایک میعاد ہے نا, اس نے تو وہاں پہ ٹین کر دینا ہے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں نے وہاں سے کٹ مار کے بالکل سیدھی کر لینی گاڑی. یہ والی ان لوگوں کے ساتھ بڑی نقصان ہو سکتا ہے جو ایکسپرٹ ہیں اور اپنی ایکسپرٹیز میں مارے جائیں گے. بہرحال یہ بہت اچھا ہے, اس سے جو ہے انسانی مداخلت ختم ہو گئی. انسانی مداخلت اس حد تک ختم ہوئی, فیورٹزم ختم ہو جائے گا. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہم بالکل ٹھیک ٹیسٹ دیا تھا, ہمیں فیل کر دیا گیا, ہم نے بالکل ٹھیک ٹیسٹ دیا تھا, ہمیں فیل کر دیا. اب یہ جن لوگوں کی شکایات ہیں اب یہ ختم ہو جائیں گی, کیونکہ انسانی مداخلت ختم ہو جائے گی. اب وہ تو کمپیوٹر نے کرنا ہے, وہ تو کیمروں نے کرنا ہے, وہ سینسر نے ٹی کر دینی ہے, ٹھیک ہے, چوتھا گیئر ڈالا تو اس نے ویسے آؤٹ کر دینا ہے. تو یہاں پہ لائک ڈس لائکنگ ختم ہو جائیں گی, اور میرا خیال ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور یہ آ جائے. اور گاڑی میں سمجھتا ہوں اناڑی بندے کے ہاتھ میں ہونی نہیں چاہیے.